حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو بنیادی طور پہ اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب حرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چونکہ کائنات کا مقتدی، رہنما، ہادی اور پیشوا بنا دیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوناگوں قسم کی صفات کو اور اعلیٰ ترین کمالات کو آپ کی سیرت طیبہ اور مطہرہ کے اندر ودیت فرما دیا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ہادی، کائنات کے لیڈر، کائنات کے مقتدی، کائنات کے پیشوا، کائنات کے امام، کائنات کے رہنما تھے، اور حضرات گرامی قدر آپ نے کائنات کی الجھی اور بکھری ہوئی زلفوں کو جس انداز میں سنوارا،
اس کی کوئی مثال آپ سے پہلے نہیں ملتی۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد جلیلہ یہی تھا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ انبیاء کو اس لیے بھیجا گیا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے نقش قدم کے پر چلیں، ان کی اطاعت کو کریں، ان کی پیروی کو کریں، اور جنت کے راستے پر چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول ان کا سبب بن جائے، ان کا مقصد بن جائے، ان کو اس چیز کا سارا دنیا کی زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ حضرت رسول اللہ کو کائنات کا آخری مقتدا، آخری پیشوا، آخری رہنما بنایا تھا اور اس امر کا اعلان فرمایا تھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے آخری نبی، آخری رہنما، آخری مقتدا، آخری صاحب الہام پیشوا ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی صفات، آپ کی ذات اقدس کے اندر ان صفات اور کمالات کو ودیت فرما دیا جو کسی ایک عہد تک کے لیے نہیں تھی، جو کسی ایک زمانے تک کے لیے نہیں تھی، کسی ایک وقت اور کسی ایک عصر تک کے لیے نہیں تھی۔ آپ اپنے زمانے کے مقتدا نہیں تھے، اپنے زمانے کے پیشوا نہیں تھے، اپنے زمانے کے رہنما نہیں تھے، بلکہ آپ ہادی برحق تھے، ہادی زماں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں کا مقتدا، انسانوں کا پیشوا، انسانوں کا رہنما بنا دیا تھا، اور اس امر کا اعلان فرما دیا تھا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو فقط عربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط اجمیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط پچھم و پورب کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط اتر و دکن کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط ایک عشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا، ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر انفرادی اعتبار سے انسانیت کی اصلاح فرمائی تھی، وہیں پر آپ اجتماعی اعتبار سے بھی انسانیت کے کامل ترین مقتدا، کامل ترین پیشوا تھے۔ اسی لیے پنڈت ہری چند اختر نے کہا تھا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام کائنات کی تمام لوگوں کو ایک لڑی کے اندر پرو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ چل کر انسانیت کے فلاح و بہبود کے تمام طریقوں کو فراہم کرنے کا پیغام تھا۔ اس حوالے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت کی تشکیل کی تھی، وہ امت جس کے اندر اقوام جو تھیں اس انداز کے اندر پروئی گئی تھی کہ شرقی غربی کا فرق مٹ گیا، شمالی جنوبی کا فرق مٹ گیا، پچھم و پورب کا فرق مٹ گیا، اور حضرت علامہ اقبال کو بجا طور پہ یہ بات کہنی پڑی، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، ہاس ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کائنات کے مقتدا تھے، کائنات کے پیشوا تھے، کائنات کے ہادی اور رہنما تھے، اس لیے آپ نے کائنات کے تمام لوگوں کو رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر ایک لڑی اور ایک زنجیر کے اندر پرونے کا کردار ادا کیا۔ آپ نے مظلوم اور بکھری ہوئی انسانیت کو، ٹوٹی ہوئی انسانیت کو، دکھی انسانیت کو ایسے راستے کو پر چلا دیا جہاں پر ان کے سارے دکھ درد جو تھے وہ ختم ہونے کے راستے کو پر چل پڑے۔ حضرات گرامی قدر پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ توحید کی بنیاد کے پر ان کو آپس میں ملایا۔ دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے جس وقت ان کو شرقی غربی کے فرق سے جدا کر کے ایک جمعیت کی شکل دی، ایک حزب کی شکل دی، اور ایسے حزب کی شکل دی، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ ایسا حزب جس کو کائنات کے اندر کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، جس کو کائنات کے اندر کوئی دبا نہیں سکتا، جس کو کائنات کے اندر کوئی مٹا نہیں سکتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے حزب کی شکل کے اندر اپنی پورے کے پورے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے تلامذہ کو، اپنے شاگردوں کو پرونے کے بعد ان کو ایک نصاب تعلیم سے آگاہ کیا، تاکہ ایک نصاب تعلیم ان کے سامنے ہو، کلیئر کٹ ویژن ان کے سامنے ہو، زندگی کو کیسے گزارنا ہے، زندگی کو کیسے بتانا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کے اندر آپ نے قرآن مجید کو فنڈامنٹل اساس دی، اور قرآن مجید کی تشریح جو تھی خود آپ کی سنت تھی۔ حضرات گرامی قدر آپ نے قرآن و سنت کا نصاب جب اپنے صحابہ کرام کو دیا تو پہلا کام آپ نے اس کے بعد جو کیا وہ اقامت صلاۃ کا کام تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو 5 وقت مسجد میں آ کر نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا جب وہ دوبارہ معاشرے کے اندر جائیں تو طاہر ہو کے جائیں، مطہر ہو کے جائیں، پاکیزہ ہو کے جائیں، اللہ کی حیثیت کے احساسات کو لے کے جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کو اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ جب یہ یہاں سے فارغ ہو کے جائیں گے
تو اس کے بعد ان کے یہاں پر ایک ایسی بات موجود ہوگی کہ انہوں نے کاروبار بھی کرنے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ تعلق داریاں بھی کرنی ہوں گی، رشتہ داریاں بھی کرنی ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا پتہ تھا ان تمام کے تمام امور کو چلانے کے لیے جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیثیت کر سکتی ہے کوئی دوسری چیز کردار ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتے تھے، کائنات میں سب سے بڑا داعیہ جو انسانوں کو آپس میں پروتا ہے، جو ایک لڑی کے اندر سموتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیثیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیثیت کے پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے جھکنا، اس کی بارگاہ میں آ کے رکوع کرنا، اس کے لیے قیام کرنا، اس کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کرنا، اس کے لیے سجدہ کرنا، اور اس بات کا نعرہ لگانا کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و ماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نمازیں، بے شک میری قربانیاں، بے شک میرا جینا، بے شک میرا مرنا سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ وبی ذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اوصاف میں کوئی شریک ہے، نہ کمالات میں کوئی شریک ہے، نہ اسماء میں کوئی شریک ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا درس جو تھا حضرت رسول اللہ نے ان کو سب سے پہلے دیا، اور خود کیا کیا حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ لوگ تو 5 نمازیں ان کے پر واجب ہیں، لیکن اللہ نے آپ کے پر تہجد کو بھی لازم کر دیا ہے۔ کس لیے لازم کر دیا ہے؟ اس لیے کہ آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رجوع فرمایا کریں، آپ بھی اسی کے سامنے جھکا کریں، آپ بھی اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، آپ بھی اسی کی تسبیح کے گیت گایا کریں، آپ بھی اسی کی تحمید کو کیا کریں۔ حضرت رسول اللہ کو جس وقت تہجد ادا کرنے کی تلقین کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر عالم کیا تھا؟ حضرت رسول اللہ ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے، آنسوؤں کو بہاتے تھے، سینے کے اندر سے ہنڈیا کی آوازیں آتی تھیں، حضرت رسول اللہ رو رہے ہوتے تھے۔ ایسے عالم میں اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے مزمل، اے چادر کو اوڑھنے والے، آپ رات پوری نہ کھڑے ہوا کرے، رات کا ایک حصہ کھڑا ہوا کرے، قم اللیل الا قلیلا، پوری رات کھڑے ہونا جو ہے وہ آپ کو تھکا دیتا ہے، آپ کی ذات کا بھی آپ کے پر حق ہے، آپ کے گھر والوں کا بھی آپ کے پر حق ہے، آپ کے نفس کا بھی آپ کے پر حق ہے۔ چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ نصف رات پہ گرد و پیش کے اندر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کی صحبت کا کیا اثر ہوا کہ اس نے صحابہ کو بھی یکسیر بنا دیا، صحابہ کو بھی اللہ کی بندگی کا ہوگر بنا دیا، اللہ کی عبادت کا ہوگر بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر اللہ کی بندگی کرنے والے یہ لوگ جو زمین کے سب سے افضل لوگ تھے انبیاء علیہ السلام کے بعد کہ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے چہرہ عالی کی زیارت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ اللہ والے لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے اعزاز اور خطاب کے ساتھ نواز دیا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کلام اللہ کے اندر اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا مقام کیا ہوتا ہے؟ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ بہت سے انبیاء نے اللہ والوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے جہاں نبیوں کی صفت کو بیان کیا وہاں پر اللہ والوں کی صفت کو بھی بیان کیا۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پتا تھا ہمارا مرشد، ہمارا قائد، ہمارا رہنما، ہمارا مقتدا ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام بھی اسی سانچے میں ڈھل گئے۔ جب اس سانچے میں ڈھلے پھر کیا ہوا؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پھر ان کی راتیں جو ہوتی تھی بستر کے اوپر نہیں ہوتی تھی، پھر اٹھتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے، ان کا ایک ہی طلب ہوتی تھی، ایک ہی تمنا ہوتی تھی، پروردگار عالم کو راضی کر لیا جائے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں کے پر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر بھی کیا کرتے تھے، اور یہ بات بھی کہا کرتے تھے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے جو کچھ بھی بنایا ہے زمین و آسمان کے نظام کو تو نے باطل نہیں بنایا، سبحانک تیری ذات پاک ہے، فقینا عذاب النار، ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سے اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ سیکھا۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو اٹھ جاتے تھے، راتوں کو ان کو نیندیں نہیں آتی تھی۔ حضرات گرامی قدر اس عبادت کے اوپر بھی
احساس پارسائی نہیں تھا، احساس تفاخر نہیں تھا، اس بات کا انداز نہیں تھا کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا، بہت بڑا مار کا مارا۔ جب سحری کا وقت آتا تھا، جب فجر کی نماز کا وقت آتا تھا، پھر کیا ہوتا تھا؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ مغفرت کو طلب کر رہے ہوتے تھے، وہ رو رہے ہوتے تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑا رہے ہوتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت حق کو قرآن مجید میں بیان فرما دیا، اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے عالم بندے ہوتے ہیں۔ عالم کو پتا ہوتا ہے اللہ کون ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے۔ جاہل کو کیا پتا ہے، بے عمل کو کیا پتا ہے، بد عمل کو کیا پتا ہے؟ جتنا بڑا عالم ہے اتنا ہی اللہ کی حیثیت میں پاتا ہے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گھبراتا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ کی پیشی کے احساس سے اس کا دل ڈرتا ہے۔ اس کے ذہن کے اندر ایک ہی بات ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے اعمال غارت ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو میرے اعمال برباد ہو جائیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے وقت مغفرت کو طلب کرنے والے، وہ اللہ والے لوگ۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا ہوگر بنا دیا، بندگی کا انداز ان کے اندر اس انداز میں پیدا فرما دیا کہ سجدہ ان کی مطمع نظر تھا، رکوع ان کا مقصد تھا، قیام ان کی زندگی کی خواہش تھی۔ حضرات گرامی قدر، 5 وقت نمازوں کو ادا کرنا جو تھا وہ اپنے لیے فقط کافی نہیں سمجھتے تھے، نوافل کے ذریعے اللہ کے قرب کو تلاش کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت کو حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پر حضرت رسول اللہ نے ان کو اللہ والا بنا دیا، جہاں پہ اللہ کے تعلق کے ساتھ ان کو جوڑ دیا، وہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اموال کے اندر سے، اپنی معیشت کے اندر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے کا سبق پڑھا دیا اور یہ سبق سمجھا دیا، انہ لحب الخیر لشدید، کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ مالوں سے بڑی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اموال سے محبت کرنے والے لوگوں کے مقابلے کے پر وہ لوگ جو ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، انہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے ہمارے اموال میں حق ہے، سائلوں کا بھی حق ہے، محرومین کا بھی حق ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ اس بات کو سمجھنے والے ہوتے ہیں کہ ہمارے اموال کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ادا کر کے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے ادا فرما دیا، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب الیم، وہ جو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں، وہ جو درہم و دینار کو جمع کرتے ہیں، جو مال اور سرمایے کو جمع کرتے ہیں اور اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، فبشرھم بعذاب الیم، انہیں عذاب علیم کا سبق پڑھا دیجئے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، قیامت کا دن قریب ہے، اس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ کے اندر اتارا جائے گا، جہنم کی آگ کے اندر اس کو گرم کیا جائے گا، اس کے بعد اس گرم لوہے کے ساتھ، اس گرم سکوں کے ساتھ جو ہے، اس سونے کے ساتھ، اس چاندی کے ساتھ جو ہے، ان کے پشتوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، اور یہ بات کہی جائے گی ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکرزون، یہ اس چیز کا سبب ہے جو تم اکٹھا کیا کرتے تھے، چنانچہ اکٹھا کرنے کا مزہ چکھ لو۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے آج اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں، جہاں پر حضرت رسول اللہ نے نماز کی تلقین کی اور نماز کو دین کے اندر فنڈامنٹل ایک بنیاد عقیدہ توحید و سنت کے بعد قرار دیا اور اس بات کو سمجھا دیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے، وہیں پر اموال کی تطہیر کو، اموال کے تزکیے کو، اموال کی زکوٰۃ کو، اموال کے صدقات کو بھی انسانوں کی فلاح و بہبود کی بہت بڑی علامت بنا دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں سری اور اعلانیہ طور پہ خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر پروردگار عالم کے پاس ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ ان کے خوفوں کو بھی دور کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے غموں کو بھی مٹا دے گا۔ حضرات گرامی قدر، ہم اپنے خوفوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنے غموں کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے مختلف طریقہ کار میں سے ایک بڑا طریقہ یہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے اس کو اسی کے راستے کے اندر خرچ کر دیا جائے، اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے راستے میں خرچ کیا جائے گا، اس میں کون سی اچنبے کی بات ہے، اس میں کون سے جو ہے حیرانی کی بات ہے، جب دیا اس کا ہے تو اس کے راستے میں خرچ ہو جائے، اس سے بڑی شہادت کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹریڈنگ کی ہے، ٹریڈنگ کس انداز میں کی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس انداز
انداز کے اندر ہے جس نے ایک بھٹے کو زمین کے اندر بویا، اس بھٹے کے نتیجے کے اندر 7 کونپلیں نکلی، ہر کونپل کے اندر اللہ نے 100 دانوں کو پیدا فرما دیا، ایک دانے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 دانے اس کو بنا دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ اس کے صدقے کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی زکوٰۃ کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے آج اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ کا پیغام جو تھا وہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا پیغام تھا، سر کو گرانے کا پیغام تھا، اس کی حشیت کا پیغام تھا، اس کی للہیت کا پیغام تھا، تکبیر کا پیغام تھا، تحمید کا پیغام تھا، تسبیح کا پیغام تھا، وہیں پر اپنے اموال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا پیغام بھی۔ دوسرا کام جو آپ نے کیا، اقامت صلاۃ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو زکوٰۃ کے حوالے سے جو ہے آپ نے پابند فرما دیا۔ میں نظام مصطفیٰ کی پہلی اکائی نماز کے قیام کے بعد دوسری اکائی جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں۔ پہلی اکائی کا تعلق میرے نفس کے ساتھ ہے، میرے دل کے ساتھ ہے، میرے دماغ کے ساتھ ہے۔ جب میں بار بار اللہ اکبر کی جواب صدا کا جواب دوں گا، جب میں بار بار حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا کا جواب دوں گا، میرا دل جو ہے طاہر و مطہر ہو جائے گا۔ حضرات گرامی کا حضرت ظفر علی خان نے کہا تھا کہ آپ نے حضرت ظفر علی خان نے اس موقع کے اوپر یثربی تہذیب کا بڑا خوبصورت انداز میں نقشہ کھینچا تھا۔ ایک تہذیب وہ ہے جس کا نعرہ خان صاحب لگاتے ہیں، ایک مدینہ کی ریاست وہ ہے جس کے بارے میں خان صاحب رہنمائی کرتے ہیں، لیکن مدینہ کی وہ ریاست جو ہے اس میں بدکرداری کے اڈے بھی کھلے ہوئے ہیں، زناکاری کے اڈے بھی کھلے ہوئے ہیں، اس کے اندر سود ہوری کے اڈے بھی کھلے ہوئے ہیں، اس کے اندر جو ہے تزکیہ نفس کی بھی کوئی بات موجود نہیں، طہارت بھی موجود نہیں، للہیت بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن حضرات گرامی کا حضرت ظفر علی خان نے نقشہ کھینچا، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا۔ یثربی تہذیب کتنی دل نشیں اور سادہ ہے۔ حضرت ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو یہ بات سمجھا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو گرانا اور اللہ کے آستانے کے اوپر گر جانا، یہ انسانیت کا مقصود ہے، انسانیت کا مطلوب ہے، انسانیت کی منتہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے بڑے بڑے نبیوں کو عروج دیا، لیکن حضور علیہ السلام کی معراج جو تھی وہ سب سے ہی عجیب تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سین بیت المقدس سے اٹھا کر، سین بیت اللہ سے اٹھا کر سین بیت المقدس کے اندر پہنچا دیا، اور سین بیت المقدس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اول کے اوپر پہنچا دیا، آسمان دوئم کے اوپر پہنچا دیا، سوئم کے اوپر پہنچا دیا، چوتھے پہ پہنچا دیا، پانچویں پہنچا دیا، چھٹے پہ پہنچا دیا، بیت المعمور کو دکھلا دیا، ساتویں کے اوپر پہنچا دیا، بیت المعمور کو دکھلا دیا، تصریف الاقلام یعنی کلم قدرت کے چلنے کی آواز کو سنوا دیا، سدرۃ المنتہا وہاں پر عجیب و غریب رنگوں کو دکھلا دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضور کی معراج 7ویں آسمان کی سیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام ہے، اور مومن کی معراج نماز ہے۔ حضرات گرامی قدر، مومن کی معراج جو ہے وہ نماز ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کا جو سبق دیا، دوسری اہم اکائی، اور حضرات گرامی قدر اس دوسری اہم اکائی کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں بڑا جھنجھوڑا اور انسانیت کو بڑے انداز کے اندر جو تھا ان کو انگیت کیا اور ان کو موٹیویٹ کیا اور ان کو یہ بات سمجھائی، ایک دن آئے گا تم دنیا میں باقی نہیں رہو گے، قبروں میں چلے جاؤ گے، قبروں کے اندر چلے جانے کے بعد اعمال کی ڈوریاں اور اعمال کے تعلق، اعمال کی زنجیریں سب کی سب منقطع ہو جائیں گی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ایک وقت آئے گا جب کثرت کی ہوس کے اندر مبتلا لوگوں تمہیں قبروں کی زیارت کرنا ہوگی۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا۔ حضرات گرامی قدر، حمز و لمز کے اندر مبتلا، تان و تشنیع کے اندر مبتلا بندہ جس کا انجام کیا ہوگا؟ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا۔ وہ جو اپنے مال کو جمع کرتا ہے، گنتا ہی رہتا ہے، اس کا ایک ہی سوچ ہے، یحسب ان مالہ اخلدا۔ وہ یہ سوچتا ہے شاید اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس باقی رہے گا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک وقت آئے گا جب مال جو ہے اس سے علیحدہ ہو جائے گا، مال عزیزوں کا ہو جائے گا، مال ورثاء کا ہو جائے گا، مال ترکے کے اندر بانٹ دیا جائے گا، مال کا وارث بیوی بن جائے گی، مال کی وارث اولاد بن جائے گی۔ حضرات گرامی کہتے ہیں اس سے پہلے اپنے اموال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے اس کی رضا کے لیے کوشاں رہنا، یہ انسانیت کا مطلوب ہونا چاہیے، یہ انسانیت کا مقصود ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، وہ لوگ جو راہ خدا میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، راہ خدا میں اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے طلبگار بن جاتے ہیں، حضرات گرامی قدر یقیناً وہی لوگ کامیاب
کامیاب ہیں, یقیناً وہی لوگ کامران ہیں, یقیناً وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیثیت کو اختیار کرنے والے ہیں. حضرات گرامی قدر, یہ صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ کا عمل جہاں پر انسانوں کے لیے بہت بڑی خیر کا سبب ہے, حضرات گرامی قدر وہاں پر تزکیہ نفس کا بھی سبب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم, ان کے مالوں کے اندر سے صدقے کو حاصل کیا کرو, ان کے مالوں کے اندر سے انفاق کو حاصل کیا کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کا جو حصول کے بعد جو ہے انہیں پاک کرے گا, انہیں صاف کرے گا. حضرات گرامی کے ساتھ ساتھ اس صبر کا بھی اعلان فرما دیا, وصلی علیہم, اور ان کے لیے دعا بھی کیا کرو. ان صلاتک سکن لہم, تمہاری نماز جو تمہاری دعا جو ہے ان کے لیے باعث سکینت ہوگی, ان کو اس سے امن ملے گا, اس سے سکون ملے گا. حضرات گرامی قدر, نیکوکاروں کی دعاؤں سے امن ملتا ہے, بزرگوں کی دعاؤں سے امن ملتا ہے, اولیاء کی دعاؤں سے امن ملتا ہے, لیکن وہ امن جو کسی نبی کی دعا سے ملتا ہے حضرات گرامی قدر وہ کسی اور طریقے سے نہیں مل سکتا. حضرات گرامی قدر, مال بہت جو تھا اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت رسول اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کے دو حصے کیے. ایک انفاق جو تھا مفروضہ تھا, ایک انفاق نفلی تھا. جو فرضی انفاق تھا وہ سال کے بعد قمری مہینوں کے 12 قمری مہینے مکمل ہو جانے کے بعد زکوٰۃ کی شکل میں اس کو ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری تھا. اور اس کے مد مقابل جو نفلی انفاق تھا اس کو ساری کی ساری زندگی مختلف اوقات اور مختلف ایام کے اندر اس کا ادا کرنا یہ انسانیت کے لیے ضروری تھا. حضرات گرامی قدر, حضرت رسول اللہ نے کس انداز میں لوگوں کو موٹیویٹ کیا, کس انداز کے اندر ان کو انفاق فی سبیل اللہ کی رغبت دلائی. انشاءاللہ اس حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر رکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انفاق فی سبیل اللہ نمازوں کے قیام کے بعد کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. حضرات گرامی قدر, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انقلاب آفری, ایک سحر آفری نظام کے ساتھ کائنات میں جلوہ گر ہوئے. وہ نظام جس نے انسانیت کی بکھری ہوئی زلفوں کو سنوار دیا, وہ نظام جس نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ایسی تعلیمات کو وعدے فرما دیا جن تعلیمات سے انسانیت بالکل بھی ناواقف تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا, یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام حضرت رسول اللہ کے ذریعے کائنات کے لوگوں کو ڈیلیور کیا جس میں طیب چیزوں کو حلال کیا گیا, ناپاک چیزوں کو حرام کیا گیا. وجزا عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم, اور ان سے ان بوجھوں کو اٹھا لیا گیا جن بوجھوں نے ان کی کمروں کو توڑ کے رکھ دیا تھا. حضرات گرامی قدر, چنانچہ ہمیں چاہیے ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام پر اثر اور نظام سحر آفری کے حوالے سے اپنی توجہات کو جو ہے مرتکز فرمائیں, اور اس حوالے سے اپنے آپ کو جو ہے اپنے معاملات کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں, اور آپ ہی کے نظام کی امپلیمنٹیشن کے لیے اپنی تگود و اپنی صلاحیت و اپنے پوٹینشل اپنے ریسورس کو وقف کریں. حضرات گرامی, اس ملک کے مسائل نہ خان صاحب کے منشور سے حل ہوں گے نہ میاں صاحب کے منشور سے حل ہوں گے. اس ملک کے مسائل اگر حل ہوں گے تو کالی کملی والے کے منشور سے حل ہوں گے. حضرات گرامی کا اسی منشور کی طرف پلٹانے کے لیے الحمدللہ ہم تگود کرتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے کئی آزمائشوں کو بھی جھیلنا پڑتا ہے. اور ان ایام کے اندر آپ کو پتا ہے ایک مرتبہ پھر مجھے ایک آزمائش کا سامنا ہے جس کے لیے میں آپ تمام حضرات سے جو ہوں دعاؤں کی التماس بھی کرتا رہتا ہوں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبیعت میں کافی بہتری اور کافی اس کے اندر جو ہے اس کے جو ہے امپروومنٹ جو ہے الحمدللہ پیدا کی ہے, لیکن بدستور آپ حضرات کی دعاؤں کی ضرورت ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ آنے والے ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش سے جو ہے ہم سب کو نجات دے گا. حضرات گرامی کے اندر پہلے بھی میں نے آپ سے اس حوالے سے معذرت کی تھی اور آئندہ بھی آپ سے معذرت طلبگار ہوں, لیکن انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے جو وضو کے حوالے سے تشنگی کا احساس رہتا ہے اس کو دور فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب